مغرور شہزادی۔ گزرے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس محفل میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس بھی امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرا امیدوار جو تھوڑا لمبا تھا اس کو دیکھ کر کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ جو قد میں چھوٹا تھا اسے دیکھ کر کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک گورنر کا رنگ سرخ یعنی لال تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے کیسے اپنے چہرے پر جھاڑ پھونس اگا رکھی ہے۔ اس کے باپ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا، اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی، بہت روئی، چیخی چلائی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا،
مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے غیر مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، یہ بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی تو کیسی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور آج سے تمہارا بھی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا واسطہ، تم ہر کام کر سکتی ہو، آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور فقیر کے طعنے بھی سنتی رہی، مگر صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں ایک دستہ لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور لکڑی کا دستہ کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ اس نے پہلے ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر اس سے یہ بھی نہ ہوا۔ فقیر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران جب شہزادی برتن بیچ رہی تھی، ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے راستے کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے کو مت روکنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا قصہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں شاہی محل میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کام نکل آئے۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر وہ گھر واپس آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔
ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ٹوکری میں سے سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کی یہ حالت تھی کہ زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ، گھمنڈ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا